ابو رافع، کیا آپ کے پاس روٹی ہے؟ مجھے آپ سے بھی زیادہ بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اس طرح تو تمام لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ شاید وہ لوگ یثرب سے ہمارے لیے کھانے کو کچھ لائیں۔ شاید۔ ابو رافع، رسول اللہ سے جا کر کہیں کہ ہمیں ان فاقوں سے کسی بھی طرح نجات دلائیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو عبداللہ؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ہمیں خیبر کے یہودی قتل کر دیں گے یا بھوک مار دے گی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ابو صالح، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے کھانا نازل فرمایا اور ہمارے لیے زمین سے ہی بھیج دیا۔ محمد کہاں ہے؟ چلو۔ محمد کہاں مل سکتے ہیں؟ وہ آدمی کون ہے؟ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ خیبر والوں کا چرواہا ہے۔ اور 50 بھیڑیں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ذلت سے بچا لیا۔ خیبر والوں نے خود ہی ہمارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ اس شخص کی بھیڑوں کے بارے میں کوئی حکم صادر فرمائے، اس کی بھیڑیں چھوڑ دو۔ میں نے حکم تم لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ واہ، کیا کہنے اس اطمینان کے! کیا آپ یہودیوں کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں؟ تمام لوگ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس طریقے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دیا ہے، یہودیوں کے طریقے کے مطابق نہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی یہودیوں کے طریقے پر گزار دی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تم اپنے دل سے رجوع کرو اور دیکھو تمہارے دل میں کیا ہے۔ میں اپنے دل میں روشنی محسوس کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اے محمد، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اس شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ شخص مسلمان ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اب ان بھیڑوں کا اختیار میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور آپ جو حکم کریں گے میں اطاعت کروں گا۔ تمام بھیڑیں واپس کر دو۔ یا رسول اللہ، ہم بہت زیادہ بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بھیڑیں یہودیوں کی ملکیت ہیں، انہیں آواز دو کہ قلعے کا دروازہ کھولیں اور اپنی بھیڑیں لے لیں۔ یا رسول اللہ، اس مشکل وقت میں بھیڑیں ہمارے لیے مال غنیمت ہیں۔ مال غنیمت صرف وہ چیز ہوتی ہے جو جنگ میں حاصل ہو۔ میرے دل کے انقلاب نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں آپ کے اتنے پاس ہوں، بالکل سامنے۔ تم نیکی کے بہت بلند درجے پر فائز ہوئے ہو۔ کیا اس لیے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ تم لوگ اس صالح آدمی کے نیک انجام کے گواہ رہنا۔ تم ہمارے لیے معزز ہو اور ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسے اپنے لشکر میں شامل کر لو اور اسے رہنے کی جگہ دو۔ کچھ دیر بعد تم اسے دوبارہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ خیبر والو،
कले का दरवाजा खोल दो और अपनी भेड़ें ले लो। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। अबुल अस्वद, कले के अंदर आ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बेअक्ल बूढ़े अंदर आ जाओ। मैं कहता हूँ अंदर आ जाओ। बेअक्ल बूढ़े, तूने सुना नहीं? अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबका इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि 3 आदमी इस तरफ से और 3 आदमी उस तरफ से होंगे, और उन 3 आदमियों की राय काबिल कबूल होगी जिनमें अब्दुर रहमान इब्ने औफ भी होंगे। इस बात पर मुत्तफिक हो। हम यहाँ पर 6 आदमी हैं, और इसके अलावा हमारे दरमियान यहाँ शबीह रसूल भी मौजूद हैं। बात कौन शुरू करना चाहेगा? अली? जुबैर? तलहा? अगरचे गुफ्तगू का आगाज मुश्किल है, लेकिन मैं अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं। मैं अपनी गुफ्तगू में इस बात को छोड़ता हूं जो बात रसूलुल्लाह के फरमान को झुटलाती है कि नबूवत और इमामत एक खानदान में जमा नहीं हो सकती, और रोशन दलीलों को जिक्र करूंगा
اور ان کی روشنی میں شورا کا فیصلہ مجھے بھی قبول ہوگا اور تم بھی قبول کرنا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں میرے سوا کون ہے جس کا حمزہ جیسا چچا ہو، جو اللہ کا بھی شیر ہے اور اس کے رسول کا بھی شیر ہے اور جو سید الشہداء بھی ہے۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ جس نے اسلام لانے میں مجھ پر سبقت حاصل کی ہو اور زندگی بھر کبھی بھی غیر اللہ کی بندگی نہ کی ہو۔ مجھے اللہ کی قسم ہے ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ میں طلحہ بھی یہی کہتا ہوں، ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے اے علی۔ اے علی، ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، آپ ہی سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ رک جاؤ، عورتوں کا راستہ مت روکو۔ ابو رافع، اونٹوں کا خیال رکھنا۔ رک جاؤ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں با اختیار ہوں، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ تم بھی با اختیار ہو۔ ہم نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا ہم نے پکا ارادہ کر رکھا ہے، اور تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بلا وجہ فساد نہ پھیلاؤ۔ میرے خیال سے ان ہاشمی عورتوں کو مکہ واپس جانا چاہیے۔ تم نے مکہ کو یوں چھوڑ کر انصاف نہیں کیا۔ مکے والوں، ان لوگوں کو محمد کا مقام اور قدر اچھی طرح معلوم ہے۔ اے علی، اس میں لڑائی جھگڑے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں جلدی واپس بھیجو۔ تم ابھی اس طرف جاؤ۔ ابن عتبہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے یثرب جانا ہے اور کسی بھی صورت میں مکہ واپس نہیں آئیں گے۔ تم مجھے اپنے سپاہیوں سے بھی بہتر پہچانتے ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، سمجھ رہا ہوں۔ تم نے کہا کہ یثرب جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایسے ہی کہا ہے۔ اور تم نے کہا ہے کہ ہرگز واپس نہیں آؤں گا۔ ہاں، بالکل کہا ہے۔ یہ فاطمہ بنت عبد المطلب ہیں۔ اور یہ فاطمہ بنت اسد ہیں، تمہاری والدہ۔ اور یہ فاطمہ بنت محمد ہیں۔ کیوں، صحیح کہا میں نے؟ میں اور مکہ کے جوان جو ماہر جنگجو ہیں تمہیں یہاں سے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تم ہماری بات مان لو اور واپس چلو، یا تو تم لوگ اپنے قدموں پر چل کر واپس آؤ گے، یا تمہارے بدن بغیر سروں کے رہ جائیں گے۔ جوانوں، تم آ جاؤ اور آ کر اس قافلے کو واپس لے جاؤ، اور میں ذرا اس شخص سے نمٹ لیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے کوئی حماقت کرنے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے خون گرانے کا کوئی شوق نہیں۔
جاؤ اور مکی والوں کو بتا دو کہ علی محمد کے ساتھ ہے، اگر جنگ ہو تو بھی ساتھ ہے، جاؤ۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے سوا تم میں کون ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں جنگ احد میں آسمان سے ندا آئی ہو کہ ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی جوان نہیں۔ محمد کے اہل بیت خود کو ہمارے آباء و اجداد کی اولاد کہہ رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کے پاس صرف محمد کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ تم دیکھنا ہمارا لشکر ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دے گا، بہت آسانی سے۔ ہم بہت آسانی سے۔ لشکر آ گیا، لشکر آ گیا، مکہ والوں کا ایک بڑا لشکر آ گیا۔ دیکھو یہاں راستہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے تو خندق کھود رکھی ہے۔ عمرو یہ کیسا دھوکہ ہے؟ انہوں نے یثرب کی چاروں طرف خندق کھود رکھی ہے، لیکن کہاں تک؟ غصے کو قابو میں رکھو ابو سفیان، اور جیسے محمد نے یہ خندق کھودی ہے ایسے ہی اس کو بھر دو تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو سکے۔ جوانوں آ جاؤ، اپنی جگہ نہ چھوڑو، بکھرو نہیں، اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اے محمد، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ میں تمہیں تو بہت بڑا مومن اور ثابت قدم سمجھتا تھا۔ اے محمد، سنا ہے ہمارے مقابلے میں تم شہر کی عورتوں کو لائے ہو، کیا ان کے علاوہ تم میں کوئی مرد بھی ہے یا محمد؟ کوئی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان لوگوں میں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے تمام دعوے جھوٹے ہیں ابو سفیان۔ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان کو بند کرے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ علی
اے عالمین کے پروردگار، بدر میں تو نے ہم سے عبیدہ کو لے لیا اور احد میں حمزہ کو۔ یا اللہ، یہ علی تیرے رسول کا چچا زاد بھائی ہے، اے میرے اللہ اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے دشمن پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھو، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی مرد نہیں ہے۔ عمرو، دیکھو ان لوگوں میں ایک مرد بھی ہے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جنگ خندق میں جہاں میں موجود تھا، عمرو ابن عبد ود خندق عبور کر کے اندر پہنچ گیا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا اور اپنا مد مقابل طلب کر رہا تھا، اور سب کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ تو میرے سوا کون تھا جو اس کے مقابلے کے لیے بغیر ہچکچاہٹ کے نکلا؟ اور رسول خدا نے اس دن فرمایا کہ کل اسلام کل کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور کوئی نہیں ہے، یہ سب آپ ہی کے فضائل ہیں۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے۔ اچھی طرح دیکھ لو، کل اسلام کل کفر سے مقابلے کے لیے علی ابن ابی طالب۔ اے میرے رب، اس وقت روئے زمین پر اس کمسن مجاہد کے سوا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تیرے مقدس نام کا حامل اور تیری رسالت کے دوام کا ذمہ دار ہو، اور جو اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کی کوشش کرتا ہو، اور تیرے مسافر محب تیری راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں تاکہ تیرے بندوں کے دلوں میں تیرے سوا کسی کا مقام نہ ہو۔ میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی برکت سے اس کے ہاتھوں میں قوت و عظمت عطا فرما۔ ہم کسی کا خون نہیں بہاتے، واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ اور اپنی تلوار نیام میں ڈال لو۔ اگر ابو سفیان بھی تمہارے ساتھ مل کر آئے تب بھی تم خندق کے قریب نہیں آ سکتے۔ مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ ہاں، میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم خندق میں میرے مقابلے میں شمشیر کے جوہر ہرگز نہیں دکھا سکو گے۔ اب تم اپنی برتری کا اظہار کرو تاکہ حاضرین تمہاری برتری کے اظہار کا طریقہ دیکھ سکیں۔ یہ جوان مجھے 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں، یا پھر اس کے ساتھ جنگ کروں۔ ابو سفیان، تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمارا مقابلہ دیکھو، اور دیکھو کہ یہ میدان کیسے اس شیر کی دہشت سے لرزتا ہے۔ تم نے بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کی ہے۔ میرے خدایا،
عمرو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں اپنے پاؤں کی تکلیف سے گھوڑے کی تکلیف کا کچھ احساس ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیے تھے؟ اے جوان، میرے پاؤں کی تکلیف، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی انسان نے کوئی شخص ایسے زمین پر گرا پڑا نہیں دیکھا ہوگا جیسے اس وقت میں پڑا ہوا ہوں۔ عمرو، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ اے علی۔ میں تیری تلوار کی صرف کو جنگ بدر سے جانتا تھا۔ میں عرب کے نامور بہادروں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور سوائے علی کے میرا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ میں نے تمہاری طرف لعاب دہن پھینکا تاکہ تم متشیل ہو کر میرا کام تمام کرتے۔ میرے جاننے والے سب لوگ میری طرف دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کر رہا ہوں۔ لوگ کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، یہی رک جاؤ۔ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی، علی! اے ابو طالب کے بیٹے، میری بات غور سے سنو۔ تم نے اپنے قد سے بڑا کام کیا ہے اور میں تمہیں اپنی ضرب کا مزہ چکھاؤں گا۔ میں ان قریب تمہارے مد مقابل آؤں گا۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ میں ان قریب تمہارے مد مقابل آؤں گا۔ ابو سفیان آپ سے اتنا محتاط کیوں رہتا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کے فرمان کی تعبیر ہے؟ ابو رافع سنو، ابو سفیان کو جنگ میں رغبت نہ ہونے کی وجہ اس کا ابلیس کی مانند بڑا سا سیاہ دل ہے۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ شخص میرے اور میرے پیروکاروں کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور شخص کے لیے کہا تھا کہ اے علی، صرف اور صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور صرف کافر ہی تم سے دشمنی رکھے گا؟ صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اللہ کی قسم ایسا کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ اے علی، یہ حدیث آپ ہی کے متعلق ہے۔ اے علی، آپ نے صحیح کہا ہے۔ ابو الاسود دوبارہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اے محمد عقل سے کام لو اور یہاں سے چلے جاؤ. یہ خیبر ہے، یہ خندق نہیں ہے، یہ احد نہیں ہے اور نہ ہی یہ بدر ہے. یہاں 10,000 جنگجو جوانوں کا لشکر ہے. اے محمد کیا میری بات سن رہے ہو؟ خود کو بچا لو اور یہاں سے چلے جاؤ. اے محمد کہاں ہو؟ میں حارث ہوں. اے محمد میں تمہیں یہاں سے جلدی نکل جانے کا موقع دیتا ہوں، ورنہ میں تمہیں ایسی ضرب لگاؤں گا جو کبھی بھول نہیں سکو گے. اے محمد اگر تمہارے پاس کوئی جنگجو ہے تو اسے میرے مقابلے میں بھیجو. میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جنگ خیبر میں جب تم لوگ سب کے سب جنگ سے بھاگ گئے تھے تو کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے اور اللہ اس قلعے کی فتح اس کے ہاتھ سے فرمائے گا. اے علی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے. شاباش جوان. آج کا دن محمد کا یا حارث کا دن ڈھلنے تک دیکھتے ہیں. لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پرچم ہاتھ میں ہوگا. یہ قلعہ دوسرے قلعوں سے مختلف ہے. ہم محمد کو کئی طرف سے شکست دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے 5 قلعوں پر قبضہ کر رکھا ہے. محمد کی تمام قوت یہی ہے جو سامنے ہے. ہماری 8,000 نفوس فوج ہے جو تلواروں، نیزوں اور تیروں سے مسلح ہے اور کافی تجربہ کار بھی ہے. اور اس سب کے علاوہ ہمارے پاس مرہب کی تلوار بھی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک میرے اور مرہب کے مقابلے میں کوئی آ سکا؟ اے حارث تو نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا ہے اور کئی لشکروں کی قوت کو تو نے پاش پاش کیا ہے اور اس وقت یہودی قوم کی توجہ کا مرکز تم ہو. علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آ رہے. علی لشکر میں موجود نہیں ہے یا رسول اللہ. میں نے کچھ دیر پہلے انہیں لشکر کے لیے کھانا پکاتے ہوئے دیکھا تھا.
اے علی، کیا آپ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں تھا جو لشکر کے لیے کھانا پکاتا؟ رسول اللہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ خیبر کے بڑے قلعے والے مبارز طلب کر رہے ہیں۔ محمد نے کسی کو علی کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ علی؟ ہاں علی، علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس صبح کو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی کو بلاؤ، اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میری آنکھیں درد سے دکھ رہی تھیں۔ اے علی، یہ قلعہ ابھی تک باقی ہے۔ لشکر میں سے کچھ جوانوں کو لے جاؤ اور اس قلعے کا دروازہ کھولو۔ ہماری دعائیں تمہاری ڈھال ہیں۔ اے پروردگار، یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں تیری مدد اور نصرت طلب کرنے کے لیے بلند ہوئے ہیں، انہیں اپنی مدد اور نصرت سے محروم نہ رکھنا۔ اے حارث، کیا تم مد مقابل طلب کر رہے تھے؟ تو میں آ گیا ہوں۔ میں علی ابن ابی طالب ہوں، محمد مصطفیٰ کا غلام۔ ابو طالب کے بیٹے، میری بات سن لو۔ میری قوم نے میرا نام سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں موت ہوں۔ میں آسمان اور زمین کے درمیان میں الفت کی رسی ہوں۔ میری تلوار اور نیزے کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ حارث، میں نے تیری بات سن لی ہے۔ کیا تلوار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ حارث، میں تمہیں دوبارہ خبردار کرتا ہوں کہ اہل مکہ کی بنسبت ہم تم سے زیادہ قریب ہیں۔ اہل مکہ جو تمہیں فریب دیتے رہتے ہیں وہ ہمارے ہی کنبے سے ہیں۔ ہماری بنیاد ہمارا دین ہے، اور جو دین موسیٰ کلیم اللہ لائے، حقیقی یہودی نسل در نسل ہمارے نبی کے انتظار میں رہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ میری بات سنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سے ذرا بھی نرم بات نہیں کر سکتا۔ اگر تم مرد ہو تو تم میں میری تلوار اور میرے نیزے کے برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور یہ کہ اپنی قوم کی طرح میرے سامنے بھاگ نہ جانا۔ اے حارث، ٹھہرو، ہم تمہارے اچھے دینی ہمسائے ہیں، ہم سے دشمنی میں اتنی جلدی نہ کرو۔
ابو طالب کے بیٹے اپنی تلوار آزماؤ. ابو طالب کے بیٹے آگے بڑھو, میری طرف آگے بڑھو. ہائے مصیبت, ہائے مصیبت, ہائے حارث. واپس قلعے کے اندر آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. اپنی جگہوں پر ٹھہرو, بھاگو نہیں, رک جاؤ. یہاں حارث کے پاس آؤ. جلدی سے حارث کو اندر لے جاؤ. اور پھر رسول اللہ نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئی, اور جب میری آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو انہوں نے مجھے پرچم دیا. اور پھر میں نے حارث اور مرحب کو پچھاڑ ڈالا تھا, اور میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا, اور تب مسلمانوں کے لیے بند راستے کو کھول دیا. اے علی, آپ کی بات صحیح ہے, ایسا ہی ہوا تھا. یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا خدایا, یہ کیا ہو گیا خدایا, یہ کیا ہو گیا. ہائے مصیبت, ہائے مصیبت. جنگ صبح دوبارہ ہوگی. مصیبت, کتنی مصیبت ہے. ابو اسحاق کی سب خبریں ہمیشہ ہی غلط ہوتی ہیں. وہ سب بھاگ گئے, کہتا ہے مارے گئے. اے بوڑھے, اے سردار حارث, مارا گیا ہے. مارا گیا. حارث مارا گیا ہے. ہاں, مارا گیا. مارا گیا, حارث مارا گیا. ہماری بری قسمت, ہماری بری قسمت. ہائے مصیبت. تو نے کہا ہے کہ مارا گیا. بہت سے لوگوں کو پتا ہے. اسے کس نے مارا؟ علی. علی, علی, علی ابن ابی طالب. علی. ہماری بری قسمت, ہائے مصیبت. ایک ہی ضرب کا نشان ہے. جنگی امور کی کمیٹی والوں کو بلاؤ. مجھے سپاہی نہیں چاہیے. کہاں ہے تیری ماں جو تیری لاش پہ آتی؟ حارث ایسے پڑا ہے گویا کبھی زندہ رہا ہی نہ ہو. مرحب خیبر والوں کا سردار ہے, اور میں اس کو ایک بڑا جنگجو سمجھتا ہوں.
اور مجھے اس سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ سچی بات کو سن لے گا اور بلا وجہ اپنا خون نہیں بہائے گا۔ میں روئے زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا، میں روئے زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا۔ تو میرے بھائی حارث ابن ابی زینب کو تو نے قتل کیا؟ میں نے تو اس کو امان دی تھی، وہ خود ہی جنگ پر اصرار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، اور یہی بات میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ کیا میں مسلمان ہو جاؤں کیا؟ میں مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوں، میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ تمام الہی ادیان ایک تسلسل ہیں اور ایک دوسرے کا دوام ہیں۔ جو راستہ حضرت آدم، نوح، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دور سے شروع ہوا وہ آخری نبی حضرت محمد پر ختم ہو جاتا ہے۔ باتوں کو چھوڑو علی، اگر تم مرد ہو تو میرے مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں لوہے سے بہت محبت رکھتا ہوں، جنگجو ہوں، جوان ہوں اور طاقتور ہوں۔ تلواروں کو نیام سے نکال لو اور میرے نیزے اور تلواروں کے وار دیکھو۔ اگر تو ہمارے خون کا پیاسا ہے تو محبت و الفت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ فضول باتیں مت کرو، تمام انبیاء کا راستہ ایک ہی ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے نبی موسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ موسیٰ جیسے تمہارے نبی ہیں ویسے ہی ہمارے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کا جعفر طیار جیسا بھائی ہو، کہ جسے اللہ نے 2 پر عطا فرمائے ہوں جن سے وہ جنت میں پرواز کرتا ہے؟ اے محمد، آپ نے ہم پر حجت قائم کی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پہلے ہم دونوں کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن کچھ وقت سے آپ نے ہمیں اپنی مسجد میں عبادت کرنے سے روک دیا، اور اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن میری عمر 70 برس ہے اور ایہم کی عمر 80 برس ہے۔ ہم دونوں اہل نجران نے جب سے اس نور کا مشاہدہ کیا
तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे। हमने आपकी दलील सुनी है कि ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है, तो इस सब के बावजूद हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं। और ए मोहम्मद, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं। ए मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये सब कलामुल्लाह है। तुम लोगों ने मेरी दलील सुनी और इसका जवाब न दे सके, और तुम्हारे इस तमाम इसरार के बावजूद तुम्हारा मामला अपने मकाम पर बाकी है। और अल्लाह की तरफ से तुम पर एक और हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ। मुबाहला? हम दोनों एक दूसरे पर अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल होने और अल्लाह की लानत की बद्दुआ करेंगे। ए मोहम्मद, ये बात सही है, पर हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। और इस मुबाहला में ये भी फैसला हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हम मुत्तफिक हैं। हमें कहाँ आना है? चूंकि तुमने मुबाहला की तजवीज मान ली है, तो कल सुबह हम लोग शहर से बाहर जमा होंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हमारे खुदा तुम पर मुसीबतें नाजिल करेंगे और तुम्हारी औलादों को जला देंगे और तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे और तुम्हारे पैरोकारों के दिलों को हमारे दीन के शौक और मोहब्बत से भर देंगे। अगर तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो इसे बचाने की अभी कोशिश करो, क्योंकि कल का सूरज डूबते हुए कोई नहीं देखेगा। मेरी उम्र 80 बरस है और मैंने इसमें 70 साल का तवील अरसा सिर्फ और सिर्फ दुआ और इबादत में गुजारा है, और कल 70 साल इबादत की ताकत मेरे साथ होगी और फिर मैं तुम्हारे मुर्शद के हक में मुसीबत और हलाकत की बद्दुआ करूंगा। ये क्या कह रहा है? इसने ये क्यों कहा? इसने ये बात कैसे की? इसने ये कैसे कहा? रुक जाओ, रुक जाओ। इसने ये बात कैसे की? इन दोनों के नजदीक कोई न जाए। रुक जाओ, मैंने इनको अमान दी है ताकि ये लोग अपनी बात यकसुई और इत्मीनान के साथ कर सकें। बैठ जाओ। मैं तुम लोगों को नसीहत करता हूं कि अगर हमने मोहम्मद पर मुसीबत नाजिल की तो तुम हमें कसूरवार नहीं ठहराओगे, क्योंकि मोहम्मद ने खुद इसकी ख्वाहिश की है। ए खूबरू शख्स, तुम्हारा नाम क्या है? अबू रासिया।
मैं मोहम्मद मुस्तफा का आजाद करदा गुलाम हूं। अगर तुमसे एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? हाँ जवाब दूंगा, पूछो है नजरानी। अच्छा ये बताओ, अगर मोहम्मद यहाँ आए तो किस रास्ते से आएंगे? जिस रास्ते से हम लोग यहाँ आए हैं, जिस रास्ते से सब लोग आते हैं। सब लोग उस खजूर के दरख्त के सामने से आते हैं। अबू राफे, ये बताओ कि मुसीबत का शिकार होने मोहम्मद के साथ कौन लोग आ रहे हैं? वो जो दाएं तरफ नजर आ रहे हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब, उनके दामाद और उनके वसी हैं। अली? वही अली जिसने खंदक में उम्र इब्ने अब्दवद आमरी को कत्ल किया था, हारिस और मरहब को खैबर में। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसकी बीवी मेरी बीवी जैसी हो, जो रसूलुल्लाह की दुख्तर और रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा और आलमीन की औरतों की सरदार हो। मैं कसम खाता हूं ये शर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए ही खास है। मैं तुम लोगों को कसम देता हूं कि मुझे बताओ, क्या तुम में मेरे सिवा कोई ऐसा शख्स है कि जिसके हसन और हुसैन जैसे फर्जंद हों, जो रसूलुल्लाह के दो फूल हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं? अल्लाह की कसम आपके सिवा कोई नहीं। वो औरत कौन है? वो रसूलुल्लाह की दुख्तर हैं और वो ज़ौजा है अली की। सही कहा, ये फातिमातुज़ ज़हरा हैं, जो दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। जनाबे हम हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। मोहम्मद लश्कर लेकर नहीं आए। देखो कितने सुकून और इत्मीनान से आ रहे हैं। अहम देखो, मोहम्मद अपने खानदान वालों और अजीजों को मुसीबत में मुब्तला होने के लिए ला रहे हैं। अगर मोहम्मद अपनी दावत में सच्चे ना होते तो अपने खानदान वालों और अजीजों को यहाँ से दूर किसी मकाम पर छोड़ आते। ये हाथ जो मैं देख रहा हूँ अहम, अगर दुआ के लिए उठ गए तो याद रखना कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। इन बद दुआओं का नजरान और अहले नजरान पर कोई असर ना हो। जल्दी है अज़ाब करने वाले खुदा, जल्दी कर, हम पर लानत करने वालों को न छोड़ना। और इनसे कहो हम पर लानत न करें। इनसे कहो हम पर लानत न करें। मोहम्मद ठहरो, रुक जाओ, हम पर लानत ना करना, लानत ना करना। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मेरे अलावा तुम में कोई शख्स है कि जिस पर आयत तत्हीर नाजिल हुई हो। और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से तुम सबके घरों के दरवाजे बंद नहीं किए थे और मेरे घर का दरवाजा खुला रहने दिया और तुम सब ने एतराज भी नहीं किया था? तो क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया था कि मैंने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद नहीं किए और ना अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद किए और अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया।
میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم لوگوں میں میرے سوا کوئی شخص ہے کہ جس کے بارے میں یوم غدیر پر رسول اللہ نے فرمایا ہو، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں؟ اے اللہ، علی کے دوست کو دوست رکھ، علی کے دشمن کو دشمن رکھ، اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو علی کی مدد نہ کرے تو بھی اس کی مدد نہ کر۔ اے علی، تمہاری بات صحیح ہے، خدا کی قسم یہ سب خصوصیات صرف تمہاری ہیں۔ اے بھائیوں اور بہنوں، اپنی جگہوں پر ٹھہرو، ادھر ادھر مت جاؤ، گرمی کی شدت تم لوگوں کو تھکا دے گی۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ ہم سب سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں تم سب کو اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے؟ اے لوگو، میں تم میں دو قیمتی امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت؟ اگر تم قرآن اور میری اطرت سے دور ہوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور ہر اس شخص کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اے لوگو، ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو۔
کیا جگہ کی چھان بین کر لی ہے تم نے رکنے سے پہلے؟ کیا رکنے کا حکم میں نے دیا تھا ابن عباس؟ کو رکنے کا حکم دیا ہے؟ یہ جگہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. ہم لوگوں کو ظہر سے پہلے یہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ چاروں طرف معاویہ کے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں. کچھ خطرات ضرور ہیں مگر سب کے بارے میں تیاری ہے. یہاں پر 1000 سپاہی آنے والے ہیں ہماری نصرت کے لیے. ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں. 1000 سپاہی؟ ہاں 1000، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. تم اتنے سہمے ہوئے کیوں ہو؟ کیا تم نے امام کا کلام سنا؟ انہوں نے کہا ہے کہ تمام اپنی جگہ نہ چھوڑیں. میں بہت پریشان ہوں مالک. کیا تم کو اس پہ کوئی شک ہے؟ کیا تم نے ان الفاظ کے بارے میں شک دل میں لا رہے ہو؟ میں نے سنا کہ تقریباً 1000 کے قریب سپاہی ہماری طرف آ رہے ہیں. تو کس بات سے تم پریشان ہو؟ ہاں؟ تم جو سپاہ اور قبائل دیکھ رہے ہو وہ سب کے سب امیر المومنین کی نصرت کرنے والے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ معاویہ کے ساتھ ہیں؟ میں تو ان 1000 سپاہیوں کی بات کر رہا ہوں. تم نے کبھی بھی میرے جیسا انسان نہیں دیکھا ہوگا جو امیر المومنین کے الفاظ کو پرکھتا. میں تم سے متفق ہوں مالک. پھر وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں نہیں جانتے؟ پریشان مت ہو. فرض کرو اگر وہ 1000 سے کم آتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا. کیا تم نے نہیں سنا؟ 1000 فوجی، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم. کیا ہوگا اگر زیادہ آ گئے اور کم آئے؟ کیا مالک تم نہیں سمجھتے کہ ایک بہترین موقع ہوگا کوفے کے منافقین کے لیے؟ ہمارا بھائی چارہ اپنے اندر سب کچھ جذب کر لے گا. علی نے 1000 کا وعدہ کیا اور 900 آئے. یا پھر 1001؟ تم مجھے بتاؤ تم نے کتنے گنے؟ 800 پورے. میں نے بھی گنے اور 800 ہی نکلے.
मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बकिया 200 भी जल्द आ जाए, न कम न ज्यादा। ये वो बकिया सिपाही हैं जिनका हम दोनों को इंतजार था। हमको 200 की जरूरत है, न कम न ज्यादा। तुमने कितने लोग गिने? 199। 199? मैंने अभी 199 गिने। 199? अगर दूसरे कबीलों के लोग भी फौजी गिन रहे हो तो क्या होगा मालिक? हो सकता है कि गिनने में कोई गलती हो गई हो। हाँ, ये हो सकता है, मगर हम दोनों गलत हो ये नहीं। बेहतर है अपने आप को बेवकूफ मत बनाए। अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने 1000 का कहा है और हमने 999 गिने। मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं कि एक हल्की सी भूल चूक से हिल जाए। ये इसलिए है कि मैंने अपनी आंखों से ऐसे मौत से देखे हैं जो हम दो मिलकर भी नहीं देख सकते कयामत तक। हो सकता है कि गिनने में कोई गलती हो गई हो। हाँ, ये हो सकता है, मगर हम दोनों गलत हो ये नहीं। बेहतर है अपने आप को बेवकूफ मत बनाए। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा कि मैंने आपकी बात में शक का इजहार किया। तुमने कहा था कि मेरे अल्फाज सही नहीं होंगे। मुनाफिकीन हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। मुझे डर था कि वो हमें आपस में लड़वा दें और चारों तरफ से घेर लें। उधर देखो इब्ने अब्बास, मैं उस मुहिब साले का जो दूर से मेरी नुसरत को आ रहा है इंतजार कर रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारी गिनती पूरी हो जाएगी। सलाम हो आप पर है मेरे मौला। थके हुए मुसाफिर पर हमारा सलाम हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपके लश्कर तक पहुंचा दिया और आपके जमाले मुबारक से मेरी आंखें मुनव्वर हो गईं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। ऐ अवैसे अजीज, मैं भी तेरा मुश्ताक था। अवैसे करनी? मालिक, तूने सुना है वो अवैसे करनी है? या खुदाया ये अवैसे करनी है। अवैसे करनी। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि आपके हुजूर मुबारक इसी हाल में जल्द पहुंच जाऊं। तुमने तुलानी सफर तय किया है और तुम थके हुए हो।
मैं कुछ देर बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारी कुव्वत भी बहाल हो जाएगी। ए मौला, मेरी कुव्वत आपके जमाले मुबारक की ज़ियारत से बहाल हो गई है। मौला, अब मुझे कोई थकावट नहीं। आप तमाम रास्ते मेरी नजरों से ओझल रहे। ए मौला, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा मुझे आपकी ज़ियारत के बाद मौत नसीब हो। या मौला, उवैस, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ। ये आपकी ज़ियारत का सबसे अहम तबर्रुक है। हाँ बिल्कुल। ए खुदाया, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे हम रकाब होगे और इस मकाम पर तुम्हें शहादत नसीब होगी। रोज़े गद्दीर इनके नबी ने मुनादी की और कितने लोगों ने रसूल की मुनादी सुनी कि रसूल ने फरमाया, ए अली खड़े हो जाओ क्योंकि तुम मेरे बाद इमाम और हादी हो। और फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इसकी सच्चे दिल से पैरवी करो और इससे जुदा ना होना, क्योंकि मेरे बाद अली ही मेरा वसी है। यहाँ करीब कहीं से पानी नहीं मिलेगा। हम सब प्यासे हैं। तुम लोग पानी कहाँ से लाते हो? दरियाए फरात के करीब मेरा एक दोस्त रहता है। वो रोज मेरे लिए वहाँ से खाना और पानी लेकर आता है। अगर तुम लोग प्यासे हो तो तुम्हें दरियाए फरात पर जाना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है।
میں تم سے درخواست کرتا ہوں، رک جاؤ، رک جاؤ، میری بات سنو، رک جاؤ، رک جاؤ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اے نیک آدمی، مجھے بتاؤ کہ تمہارا یہ سرکار کون ہے؟ نبی ہے یا نبی کا وسیع ہے؟ یہ نبی کا وسیع ہے۔ نام، اس کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی، الیاس، ایلیا، ایلیا۔ علی۔ عبرانی زبان میں ایلیا ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جنگ کے لیے۔ جنگ کے لیے؟ کس کے ساتھ جنگ ہے؟ شامی لشکر کے ساتھ۔ یہ بتاؤ شام کا حاکم کون ہے؟ معاویہ۔ معاویہ؟ کیا آپ نبی کے وسیع ہیں؟ تم نے ٹھیک کہا نصرانی، میں ختم الانبیاء کا وسیع ہوں۔ میرے آبا و اجداد کافی عرصہ اس برج میں آج کے دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کرتے۔ میرے تمام آبا و اجداد فوت ہو گئے، کسی کو اس چشمے کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ لو دیکھیں، عیسیٰ مسیح کے حواریوں میں سے ایک نے اس لو میں اشارہ کیا ہے کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کی جگہ کو سوائے نبی کے یا اس کے وسیع کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تم میں سے جس نے یہ چشمہ تلاش کیا ہے، ہم بغیر تردد کے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جنگ میں ہم سب اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ میں تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، یہ لوح مجھے دکھاؤ۔ مقام شکر ہے کہ علی ابن ابی طالب تمہارے پاس ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیں۔ تمہارا اسلام زبانی نہیں ہے بلکہ تم عملی طور پر مسلمان ہو چکے ہو۔ ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میں تمہیں اسلام کی بشارت دیتا ہوں، اس کے علاوہ کون سی بشارت چاہتے ہو؟ مولا، آپ میرے سر آنکھوں پر۔ صفین میں تم میرے لشکر کے پہلے شہید ہو گئے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میری خوش نصیبی ہے۔ پھر میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اور اس انگلی سے تمہاری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ یہ شخص ہم اہل بیت میں سے ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔